السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ نعمت عطا فرمائے جس میں آپ کے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سورہ یاسین فجر نماز کے بعد پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے اور بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سورہ یاسین پڑھنے والے پر رحمت برستی ہے۔ نماز سے گناہ گرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سامنے گناہ لا کر اس کے سر اور کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ جب بھی وہ رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس سے گر جاتے ہیں۔ تہجد، اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ یقین جانیے اے درد کا ڈھیر، ان گنت آرزو، یہ تمہارے غم اور تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے ایک تنہائی حصے میں ملے گا۔ رشتوں پر مان اکثر وقت پڑنے پر فقط ایک گمان ثابت ہوتا ہے۔ سچی توبہ، جو شخص گناہوں میں مبتلا ہو اور سچی توبہ کرنا چاہتا ہو وہ نماز چاشت کے بعد 360 مرتبہ اسمع یا توابو پڑھے۔ بھلائی، تمہارے کردار کی اصل پہچان تب ہوتی ہے جب تم کسی ایسے شخص کے سامنے بھلائی کرو جو تمہیں بدلے میں کچھ بھی نہ دے سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھے ضعیفوں اور کمزوروں میں تلاش کرو کیونکہ تم کو رزق اور نصرت ضعیفوں کی برکت سے دی جاتی ہے۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ راستہ بدل لینا چاہیے جب آنکھوں کے پیچھے نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی نہ سمجھ سکے۔ جو شخص صبر کی چادر اوڑھ لیتا ہے وہ عزت اور بزرگی پاتا ہے۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اے میرے دل، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 چیزیں ایمان کو تباہ کرتی ہے۔ نمبر 1، امیروں کی محفل۔ نمبر 2، عورتوں کی صحبت۔ نمبر 3، جاہلوں سے بحث۔ فرمانے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے مگر بہت کم لوگ ہی اسے سنبھال پاتے ہیں۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میں اسے بھول جاتا ہوں۔ جو شخص اپنے بھائی مسلمان کو جس میں کفر کی کوئی وجہ نہ ہو کافر کہے تو وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ نگاہ کا عادل ہے وہ جسے دوسروں کی بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آئے۔ زبان کی حفاظت کرو کیونکہ عزت و ذلت کی یہی ذمہ دار ہیں۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ یہ دونوں کسی کے نہیں سنتے۔ ہر شخص با اصول، ہر شخص با ضمیر، صرف اپنی ذات تک، ذاتی مفاد تک۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، موت کو بہت یاد کرو، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ منافقت، غریب سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سجا لینا، یہ حسن اخلاق نہیں بلکہ بدترین منافقت ہے۔ صبر کریں، اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی تو ہمارا اللہ ہے۔ کسی کو اچھے عمل سے خوشی دینا 1000 سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ اگر تمہیں سجدوں کی توفیق مل رہی ہے تو تم سے زیادہ کوئی امیر شخص نہیں۔ الحمدللہ۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ انسانوں کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ ان کے حق سے زیادہ ان پر مہربانی کرو۔ غم آدھا بڑھاپا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ لوگوں پر احسانی کرو،
سختی نہ کرو اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت کرنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ کسی انسان کی قیمت کا معیار کیا ہو سکتا ہے؟ جتنا اس شخص میں احساس ذمہ داری ہوگا وہ اتنا ہی قیمتی ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو انسان کسی کے احسان کا شکر گزار نہیں ہے وہ آئندہ ضرور اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بہت زیادہ باتیں کرنے والے سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ برا دوست کوئلے جیسا ہوتا ہے، جب کوئلہ گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور جب کوئلہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ جس کی امیدیں اللہ کے ساتھ ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا والے سے رابطہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا ہو۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتے ہیں۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دلوں کو زیادہ کھانے پینے سے ہلاک نہ کرو۔ جس طرح زیادہ پانی سے کھیتی تباہ ہو جاتی ہے، اسی طرح زیادہ کھانے پینے سے دل ہلاک ہو جاتا ہے۔ خاموشی کو بولنے پر اس لیے فوقیت حاصل ہے کہ بولنا جسم کا عمل ہے اور خاموشی روح کا عمل۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مریض کے پاس جاؤ تو اس سے کہو کہ تمہارے لیے دعا کریں، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اسی لیے بدی کا بیج نہ بو، کیونکہ وہ ضرور اگے گی۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ محبت تو یہ ہے جب خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے اور تم کہتے ہو میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں بلکہ عقل، ادب، چہرہ، اولاد، علم بھی رزق ہیں، اور اس سے بڑی بات کہ بہترین دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرتی ہے تو اللہ پاک اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے۔ جہاں عزت، سچائی، خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ پاک کلام اندھے دلوں میں نہیں ٹھہرتے، اصل نور کی طرف چلے جاتے ہیں۔ توبہ کی سواری عجیب سواری ہے، ایک لمحے میں فرش سے عرش تک دوڑ جاتی ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کے لیے الفاظ کے بجائے اعمال ہیں۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا، اسی طرح اگر انسان کا دل اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ میں نے شمس سے پوچھا تصوف کیا ہے؟ اس نے کہا، دل میں خوشی محسوس کرنا جب دکھ ظاہر ہو۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ اپنی خوشی کے لیے دوسروں کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں
اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ سچا عاشق اپنے دل کے درد سے ثابت ہوتا ہے، دل کی بیماری جیسی کوئی بیماری نہیں ہے۔